بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور کچھ سیکھیں۔ آپ تمام حضرات کا پھر ایک بار ہمارے یوٹیوب چینل اور کچھ سیکھیں میں خیر مقدم ہے۔ تو جی ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نحو میر پڑھ رہے تھے، نحو میر کے آج نئے سبق کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ویسے تو ہم نے مورب اور مبنی پڑھنا تھا، لیکن مورب اور مبنی کے پڑھنے سے پہلے یہ چیزیں سمجھانا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ چیزیں اگر سمجھ لگ جاتی ہیں تو مورب مبنی سمجھ آ جائے گا۔ ویسے مورب اور مبنی پر پہلے بھی میں نے ایک سبق بنایا ہوا ہے، وہ نحو میر کی ترتیب سے ہٹ کر بنایا ہے۔ اگر وہ سبق نہیں دیکھا تو اس کو دیکھ لیجئے گا، لیکن آج یہ چیزیں سمجھیں گے۔ کل کے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ العظیم مورب اور مبنی کو ایسے انداز میں سمجھیں گے جو نحو میر کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اور کچھ سیکھوں کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل گھنٹی کو ضرور دبائیں، تاکہ اس طرح کے آنے والے تمام اسباق بآسانی آپ تک پہنچتے رہیں۔ اور آپ کے جتنی دوست آپ سیکھنے سکھانے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ان کو بھی ہمارے چینل اور کچھ سیکھیں کے ساتھ ضرور جڑیں، تاکہ وہ بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر ہمارے اسباق پسند آتے ہیں تو ان کو لائک کر کے اچھا کمنٹ کر کے ہمارا حوصلہ افزائی بھی ضرور کر دیا کریں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے کچھ چیزیں سمجھانا ضروری سمجھتا ہوں مورب اور مبنی کو پڑھنے سے پہلے، اور یہ چیزیں جو ہیں تین، یہ عامل ہو گیا، اعراب ہو گیا، محل اعراب ہو گیا۔ یہ تقریباً پوری نحو کے اندر یہ چیزیں آپ کو کام آئیں گی۔ ویسے اعراب کیا ہوتا ہے، عامل کیا ہوتا ہے، محل اعراب کیا ہوتا ہے، یہ اعراب لفظی، اعراب تقدیری اور اعراب محلی جب میں نے پڑھایا تھا اس کے اندر میں نے یہ چیز سمجھائی تھی، لیکن آج دوبارہ بھی آپ کو سمجھا دوں گا، ٹھیک ہے۔ باقی یہ تین چیزیں جو ہے نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 جہاں پر لکھا ہوا ہے، یہ چیزیں آج مختصراً آپ کو سمجھا دیتا ہوں، لیکن تفصیلاً ہم انشاءاللہ العزیز اس وقت پڑھیں گے جب ہم اسماء متمکن کا اعراب پڑھیں گے، اس وقت یہ چیز آپ کو تفصیلاً سمجھا دوں گا۔ تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، عربی کے تقریباً اکثر اسماء، ٹھیک ہے، عربی کے تقریباً اکثر اسماء کا آخر تینوں حالتوں میں تبدیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ عربی کے تقریباً اکثر اسماء کا آخر تینوں حالتوں میں تبدیل ہوتا ہے، جسے ہم مورب منصرف کہتے ہیں، جسے ہم مورب منصرف کہتے ہیں۔ جیسے مثال دیکھ لیں، جاء زید، رأیت زیدا، مررت بزید، ٹھیک ہے۔ تینوں حالتوں کے اندر اب اعراب کیا ہو رہا ہے، تبدیل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح اور بھی کافی سارے مثالیں دی جا سکتی ہیں اس پر، ویسے میں نے ایک مثال دے دی۔ تقریباً اکثر اسماء ایسے ہوتے ہیں جن کا آخر تینوں حالتوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی یہ تو دال ہے نا، دال، یہ تینوں حالتوں کے اندر تبدیل ہو رہا ہے۔ جاء زید، ٹھیک ہے، رفع آ رہا ہے، رأیت زیدا نصب آ رہا ہے، مررت بزید یہ جر آ رہا ہے۔ تینوں حالتوں کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے، تبدیل ہو رہا ہے۔ آپ ذرا دماغ کے اندر سوچنا، دیکھنا، تقریباً اکثر اسماء آپ کو ایسے ملیں گے جو تینوں حالتوں کے اندر کیا ہوں گے، تبدیل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہے نمبر 2، ٹھیک ہے، یہ نمبر 2 ہے۔ پھر عربی کے کچھ اسماء ایسے بھی ہیں جن کا آخر 2 شکلیں اختیار کرتا ہے، یعنی ان کا آخر تبدیل تو ہوتا ہے لیکن تبدیل ہونے کے باوجود وہ 3 شکلیں اختیار نہیں کرتا، جیسا کہ اس مثال کے اندر زید نے 3 شکلیں اختیار کی ہیں، زیدن، زیدن، زیدین، ٹھیک ہے، 3 شکلیں اختیار کی ہیں۔ یہ شکل رفع کی صورت میں ہے، یہ شکل نصب کی صورت میں ہے، اور یہ شکل جر کی صورت میں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کچھ اسماء ایسے بھی ہیں جن کا آخر 3 شکلیں اختیار نہیں کرتا۔ یہ تو تھا 3 شکلیں اختیار کرنے والا، اب یہ ہے 2 شکلیں اختیار کرے گا، 3 شکلیں اختیار نہیں کرے گا۔ کچھ اسماء ایسے بھی ہیں جن کا آخر 2 شکلیں اختیار کرتا ہے، یعنی حالت رفع میں ان کی شکل الگ ہوتی ہے اور حالت نصب اور جر میں ایک جیسی شکل ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جاء عمر، ٹھیک ہے۔ اب جاء عمر، یہاں پر آپ کو رفع نظر آئے گا، رأیت عمر، یہاں پر نصب نظر آئے گا، مررت بعمر، یہاں پر بھی آپ کو کیا آئے گا، ویسے تو جر ہونی چاہیے لیکن اس کی اور اس کی آپ کو ایک جیسی شکل نظر آئے گی، ٹھیک ہے۔ یہی دوسرا ضابطہ ہم نے پڑھا۔ پھر عربی کے کچھ اسماء ایسے بھی ہیں جن کا آخر 2 شکلیں اختیار کرتا ہے، یعنی حالت رفع میں ان کی شکل الگ ہوتی ہے اور حالت نصب اور جر میں ایک شکل ہوتی ہے۔ اب حالت رفع میں دیکھیں،
آپ کو شکل الگ نظر آ رہی ہوگی، ضمہ نظر آ رہا ہوگا، اور حالت نصب اور جر کے اندر ایک جیسی شکل آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ یہاں پر بھی آپ کو نصب نظر آئے گا، یہاں پر بھی آپ کو نصب نظر آئے گا، جاء عمر رأیت عمر مررت بعمر۔ تو اس طرح کے کافی الفاظ ہیں، جیسے جاء ابراہیم رأیت ابراہیم مررت بابراہیم۔ اس طرح کے چند اسماء ایسے بھی ہیں جن کا آخر دو شکلیں اختیار کرتا ہے، تین شکلیں اختیار نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ ویسے تو اکثر اسماء ایسے ہیں جن کا آخر تینوں شکلیں اختیار کرتا ہے، جیسے مثال سمجھا دی میں نے، لیکن چند اسماء ایسے بھی ہیں جن کا آخر تین شکلیں اختیار نہیں کرتا بلکہ دو شکلیں اختیار کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر نمبر تیسرے نمبر پر آپ کو چند اسماء ایسے بھی نظر آئیں گے، چند اسماء ایسے بھی ہیں جن کا آخر بالکل بھی تبدیل نہیں ہوتا، تبدیلی کو قبول نہیں کرتا، تینوں حالتوں میں ایک جیسی شکل ہوگی، جیسے جاء ھذا رأیت ھذا مررت بھذا۔ اب جاء ھذا یہاں پر دیکھیں تو آپ کو ایک شکل تینوں حالتوں کے اندر ایک شکل نظر آئے گی، جاء ھذا رأیت ھذا مررت بھذا، ٹھیک ہے۔ جاء ھؤلاء رأیت ھؤلاء مررت بھؤلاء۔ تینوں حالتوں کے اندر آپ کو ایک شکل نظر آئے گی، ٹھیک ہے۔ امید ہے یہ چیز آپ کو بہت اچھے انداز کے اندر سمجھ آ گئی ہوگی، میں نے بہت اچھے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن یہاں پر مختصراً میں نے سمجھائی ہے۔ اس پر بھی چند ایک اور ضابطے بھی ہیں، وہ اس وقت ہم پڑھیں گے جب اسماء متمکن کا اعراب پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس وقت پھر میں آپ کو سمجھا دوں گا کہ پھر اس پر جو اور ضابطے لاگو ہوں گے وہ بھی میں آپ کو سمجھا دوں گا۔ فی الحال آپ ان تین ضابطوں کے ذہن کے اندر رکھیں گے تو معرب اور مبنی یہ چیز آپ کو مشکل نہیں لگے گی، ٹھیک ہے۔ چند اسماء ایسے ہیں جن کا آخر تینوں حالتوں میں تبدیل ہوگا، جاء زید رأیت زیدا مررت بزید، تینوں حالتوں کے اندر آپ کو مختلف شکلیں نظر آئیں گی۔ پھر چند اسماء ایسے بھی ہیں جن کا آخر دو شکلیں اختیار کرتا ہے، تین شکلیں اختیار نہیں کرتا، یعنی حالت رفع میں ان کی شکل الگ ہوتی ہے اور حالت نصب اور جر میں ایک جیسی شکل ہوتی ہے، جیسے جاء عمر رأیت عمر مررت بعمر۔ اب جاء عمر یہاں دیکھیں عمر شکل الگ ہوگی، اوپر آپ کو ضمہ نظر آئے گا، رأیت عمر مررت بعمر، دونوں حالتوں کے اندر ایک جیسی شکل آپ کو نظر آئے گی۔ پھر چند اسماء ایسے بھی ہیں جن کا آخر بالکل تبدیلی کو قبول نہیں کرتا، بالکل ان کی شکل مختلف نہیں ہوتی، بالکل ایک جیسی شکل رہتی ہے، جیسے جاء ھذا رأیت ھذا مررت بھذا، جاء ھؤلاء رأیت ھؤلاء مررت بھذا۔ اب ھذا کے اندر بھی آپ دیکھیں تینوں حالتوں کے اندر شکل ایک جیسی ہے، اور اسی طرح ھؤلاء کے اندر دیکھیں تینوں حالتوں میں شکل ایک جیسی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیز آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں کل کے سبق کے لیے۔ یہ چیزیں بہت اہم ضروری ہیں، یہ چیزیں اگر سمجھ آ جاتی ہیں تو معرب مبنی بالکل آرام سکون کے ساتھ آپ کو سمجھ آئے گا۔ کل کے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ معرب مبنی کو پڑھیں گے، پھر اسی طرح آگے اس کا اجرا وغیرہ بھی سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔ عامل، عامل کسے کہتے ہیں؟ عامل وہ شے ہے جس کی وجہ سے معرب کا آخر بدلے، ٹھیک ہے۔ عامل وہ شے ہے جس کی وجہ سے معرب کا آخر بدلے، جیسے مثال کے ذریعے میں سمجھاتا ہوں۔ یہ مثال دیکھ لیں، جاء زید، ٹھیک ہے۔ اب زید دال کے اوپر کیا آ رہا ہے؟ رفع نظر آ رہا ہے آپ کو۔ یہ کیوں آیا؟ کیونکہ جاء اس کے اندر عمل کر رہا ہے، اور جو چیز عمل کرنے والی ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عامل کہتے ہیں۔ جاء کیا ہوا؟ عامل ہوا، ٹھیک ہے۔ یعنی زید، اس کو رفع دینے والا کیا ہے؟ یہی جاء ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جاء کا فاعل بن رہا ہے نا، تو اس وجہ سے اس زید اس کا جو رفع اس کو دینے والا کون ہے؟ جاء ہے۔ گویا کہ اس کے اندر عمل کرنے والا کیا ہے؟ جاء ہے۔ جب عمل جاء کرے گا تو عمل کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ عامل کہتے ہیں۔ تو جاء کیا بنے گا؟ عامل بنے گا۔ رأیت زیدن، اب زیدن کو نصب دینے والا کیا ہے؟ رآ، رآ فعل ہے، ٹھیک ہے۔ تو ضمیر فاعل بنے گا، زیدن مفعول بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو رآ فعل زیدن کو نصب دے رہا ہے، تو ابھی ہم نے پڑھا وہ شے جس کی وجہ سے معرب کا آخر بدلے، تو رآ فعل کی وجہ سے اس معرب کا آخر بدل رہا ہے، تو اس وجہ سے اس کے اندر عامل کون ہوگا؟ تو اس کے اندر عامل کون ہوگا؟ یہی رآ عامل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب ہے مررت بزید، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر عمل کرنے والا کون ہے؟ زید کے اندر یہ با حرف جر عمل کر رہا ہے، کیونکہ با حرف جار زید مجرور، جار مجرور مل کر پھر متعلق بنے گا، تو گویا کہ زید ان کے اندر پہلی صورت میں جاء عمل کرے گا تو عامل کون ہوگا؟ جاء ہوگا۔ دوسری صورت میں رآ عمل کرے گا تو عامل کون ہوگا؟ رآ عامل ہوگا۔
तीसरी सूरत में बा हर्फ जर आमिल करेगा ज़ैदिन में, तो आमिल कौन होगा? यही बा हर्फ जर आमिल होगा। ठीक है, वो शय है जिसकी वजह से मोरब का आखिर बदले। जा की वजह से आखिर बदल रहा है, और रईतु ज़ैदन में रा की वजह से आखिर बदल रहा है, और मरतु बि ज़ैदिन में ज़ैदिन के नीचे जर जो आ रहा है ये बा हर्फ जर की वजह से आ रहा है, गोया के बा की वजह से आखिर बदल रहा है। तो पहली सूरत में जा आमिल हुआ, दूसरी सूरत में रा आमिल हुआ, और तीसरी सूरत में बा हर्फ जर आमिल। ठीक है, अब नंबर 2, अब जानते हैं एराब। एराब किसे कहते हैं? वैसे देखा जाए तो एराब हरकत को कहते हैं, जबर जेर, ठीक है, जबर जेर पेश को कहते हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको समझा दूं, यहां पर थोड़ी तफसील के साथ मैंने लिखा हुआ है, एराब वो हरकत या हर्फ इल्लत है, एराब वो हरकत या हर्फ इल्लत है जिसके जरिए मोरब का आखिर बदले। जैसे मज़कूरा मिसालों में, अब यही मज़कूरा मिसालें कौन सी हैं? जो अभी मैंने दी है, जा ज़ैदुन रअयतु ज़ैदन मररतु बि ज़ैदिन। ठीक है, इन मिसालों के अंदर जा उमरु रअयतु उमरा मररतु बि उमरा, इन मिसालों में ज़म्मा फत्ता और कसरा, इनके जरिए ज़ैद का आखिर बदल रहा है। ज़ैद का आखिर, ठीक है, यानी ज़ैद का आखिर जो है इस सूरत में रफ़ा है, इस सूरत में नसब है, इस सूरत में जर है। ज़ैद का आखिर बदल रहा है, तो गोया कि यही जो चीज़ बदल रही है इसको हम क्या कहेंगे? एराब कहेंगे। यानी पहली सूरत में रफ़ा ये क्या होगा? एराब होगा। दूसरी सूरत में नसब ये क्या होगा? एराब होगा। तीसरी सूरत में जर ये क्या होगा? एराब होगा। ठीक है, ये चीज़ भी आपको समझ आ गई। अब चलते हैं महल्ले एराब की तरफ के महल्ले एराब किसे कहते हैं? देखिए, महल्ले एराब उसको कहते हैं कलिमा का आखिरी हर्फ होता है। महल्ले एराब कलिमा के आखिरी हर्फ को कहते हैं। जैसे जा ज़ैदुन में दाल ये क्या होगा? महल्ले एराब होगा। ठीक है, क्योंकि आखिरी कलिमा यही है और आमिल के बदलने से यही दाल बदलेगी, तो इसी दाल को हम क्या कहेंगे कि ये दाल क्या है? महल्ले एराब है। यानी कलिमा का जो आखिरी हर्फ होता है उसको हम क्या बोलते हैं कि ये महल्ले एराब है। जा उमरू, इस सूरत के अंदर अब आखिर के अंदर रा, ठीक है, आखिर के अंदर जो रा आपको नजर आ रही है ये क्या होगा? महल्ले एराब होगा। क्यों? इसलिए कि कलिमा का आखिर है, और जो कलिमा का आखिर हो वो महल्ले एराब बनता है। ठीक है, इस तरह बाकी मिसालों के अंदर भी आप देखते जाएं, हर मिसाल के अंदर जो कलिमा का आखिरी हर्फ होगा वही क्या होगा? महल्ले एराब होगा। उम्मीद है आज का सबक बहुत अच्छे अंदाज में आपको समझ आ गया होगा। मैंने अच्छे अंदाज में समझाने की कोशिश भी की है, तो इस सबक को जरूर से समझ लीजिएगा। मोरब और मबनी कल का सबक इंशाल्लाह आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी अगर ये चीज़ आपको समझ आ गई है। वैसे मुख्तसरन ये चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको समझा दी, तफसीलन हम इंशाल्लाह आगे जाकर पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आज का सबक आपको समझ भी आया होगा और आज का सबक आपको पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक करके, अच्छा कमेंट करके हमारा हौसला अफजाई जरूर कर दिया करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले सबक के अंदर। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।